اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی شریعت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دو حصے بھائی کے ہوتے ہیں، ایک حصہ بہن کا ہوتا ہے۔ تو آج اسی کے اوپر ڈسکس ہوگی کہ اس کے اوپر کون سے نقصانات ہیں اگر ایک انسان اپنی بہن کا حق کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دو حصے دیے ہیں اور عورت کو ایک حصہ دیا ہے۔ اب آئیں کہ اس بہن کے اپنے والد کے جو جائیداد ہے اس کے کس کس چیز میں اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پر باپ نے جانور چھوڑے ہیں، باپ نے زمین چھوڑی ہے، باپ نے گھر چھوڑا ہے، باپ نے درخت چھوڑے ہیں، باپ نے کوٹھی چھوڑی ہے، بنگلہ چھوڑا ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے۔ جس چیز میں بھائی کا حق ہے اس میں بہن کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کہے کہ نہیں چند چیزوں میں آپ کا حق ہے اور دوسری میں نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا بھی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک انسان بہن کا حق نہیں دیتا۔ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ بہن کا حق کب سے بنتا ہے؟ جو ہی والد کی وفات ہوتی ہے اس وقت جتنی بھی جائیداد اس والد نے چھوڑی ہے اس میں اس بہن کا حق ہے۔ اب آ جائیں، اگر ایک بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا زمین میں، مثال کے طور پر 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں گھر ہے، اس کے باپ کا گھر تھا، باپ اب دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس زمین کا جو بہن کا حصہ ہے وہ نہیں دیتا اور بہن راضی بھی نہیں ہے اس کے اوپر، بہن حق مانگتی ہے وہ نہیں دیتا، تو اس صورت میں کیا اس کی نماز صحیح ہے، اس کی عبادات اس میں صحیح ہے؟ جس جائیداد میں کیا ہے اس کی بہن کا حق ہے۔ اسلام میں اور مذہب جعفریہ میں اگر وہ بہن کا حق نہیں دیتا اور بہن راضی بھی نہیں ہے، حق مانگتی رہی ہے، تو اس صورت میں اس کی جتنی بھی عبادات ہیں اس زمین کے اندر جس میں اس کی بہن کا حق تھا وہ ساری نماز باطل ہے، ساری عبادات باطل ہے۔ جب تک وہ اس زمین سے، اس جائیداد سے جس میں وہ عبادت کر رہا ہے اپنی بہن کا حق نہیں دیتا، اس وقت تک اس کی ساری عبادات کیا ہیں؟ باطل ہے۔ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ 2015 میں فوت ہوتا ہے یا 2018 میں فوت ہوتا ہے اور وہ حساب جا کے کرتا ہے 2021 میں یا 2020 میں کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو زمین تھی، وہ جو گاڑیاں تھیں، وہ جانور تھے، اس سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ ہم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں نما، یعنی منافع، اس کا پرافٹ اس نے حاصل کیا، اس زمین سے حاصل کیا ہے۔ اب یہ جو 2-3 سال یا 10 سال یا 5 سال اس زمین سے یہ پرافٹ حاصل کرتا رہا ہے، اس کے لیے حلال تھا؟ نہیں، شریعت کہتی حلال نہیں تھا، اس کے لیے حرام تھا۔ اب اگر وہ بہن کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنی مقدار میں اس کی نما، اس کا منافع اور پرافٹ کھا چکا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ سارے کا سارا جتنی مقدار میں بہن کا حصہ بنتا ہے وہ بہن کو دے، تب وہ بری الذمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ورنہ وہ گناہگار ہے اور قیامت والے دن اس کا کیا دے گا؟ حساب دے گا۔ دیکھیں، ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایسے واقعات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، خصوصاً بہن جو ہوتی ہے اس کے دل میں بھائیوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور بھائی اس کو یہ دھمکی دے کر حق سے دور کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے حق مانگا تو میں کیا کروں گا، میں آپ سے بولوں گا نہیں، میں آپ سے قطع تعلق کر دوں گا۔ دیکھیں، ایک تو وہ اس کا حق کھا رہا ہے، دوسرا وہ قطع رحمی کر رہا ہے، اور قطع رحمی کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی ایک حق کھا کے انسان کسی کا اوپر سے قطع رحمی کی وہ دھمکی دے رہا ہے اس کو، یعنی گناہ کبیرہ کی دھمکی دے رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اس زمین کی خاطر اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان تعلقات کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے جو ہے نا اقارب میں آتی ہے بہن، آپ کا اس کے ساتھ یعنی تعلق باقی رکھنا اور اس کی احوال پرسی کرنا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا یہ آپ کے واجبات میں سے ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ قطع رحمی میں چلے جائیں گے، اور قطع رحمی اسلام میں گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ اس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ اگر
بہن سے کہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے حق مانگا تو میں آپ سے قطع تعلق کر لوں گا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.